بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لاز ان اردو، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر نیک کام میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ ناظرین، ہمارا لیگل ڈرافٹنگ کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس ویڈیو میں آج ہم لوگ دعویٰ بازیابی حقوق زناشویی یعنی کہ جو اس کی ڈرافٹنگ کریں گے، ڈرافٹنگ آف سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس۔ ناظرین، یہ دعویٰ فیملی کورٹس ایکٹ 1964 ایکٹ 35 آف 1964 اس کے تحت یہ دائر کیا جاتا ہے۔ جب آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہو کر چلے جائے، اس کو منانے کی آپ کی ساری کوششیں ختم ہو جائیں، تبھی بندہ عدالت میں آتا ہے، پھر عدالت کے ذریعے اس کو اپنے گھر لاتا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک دعویٰ دائر کرنا ہے جو دعویٰ بازیابی حقوق زناشویی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے کہا، اس کی ڈرافٹنگ۔ تو چلتے ہیں اگلی سائٹ پر۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں، میں جسٹ ان کو ریڈ آؤٹ کروں گا، اور باقی میں نے ان کے جو کنٹینٹس ہیں اور ان کے جو رولز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہوئے ہیں۔ انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ دعویٰ جو ہے یہ ڈرافٹ کیا ہے۔ اس کا ڈرافٹ آپ کو میرے فیس بک کے پیج پر اور میرے بلاگ پر بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو یہاں پر بدالت جناب سینئر سول جج صاحب بختیارے فیملی جج ضلع ڈیش، اب وہی ڈیش، اس کا مدعی کا نام، اس کے والد کا نام، اس کی قوم، ساکن کہاں کا رہنے والا ہے، اور ضلع جو ہے وہ پھر مدعی لکھا جائے گا، پھر کس کے خلاف لکھا جا رہا ہے، بنام کس کو ہے، ورسس کون ہے، مسمات کیونکہ بیوی کو لانا ہے، مسمات ڈیش دختر، اس کے والد کا نام، کس کی بیٹی ہے، اس کی قوم کہاں کی رہائشی ہے، ضلع اس کا، پھر مدعا علیہ، پھر آ جاتا ہے ہمارا سبجیکٹ جس کو ہم لوگ عنوان کہتے ہیں، دعویٰ برائے حقوق زناشویی۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں ناظرین۔ جناب اعلیٰ، یہ کہ مدعی حسب ذیل عرض پرداز ہے، نمبر 1 کہ مدعی کا نکاح ہمراہ مدعا علیہ بمقام ڈیش حسب رواج اور طریقہ اہل اسلام ہوا، جس کی باقاعدہ رجسٹریشن اور ریکارڈ یونین کونسل ڈیش، جہاں پہ وہ آپ برات لے کر گئے تھے، وہاں کی جو یونین کونسل تھی جہاں پہ آپ کی بیوی رہائش پذیر تھی، میں موجود ہے۔ بعض از شادی مدعا علیہ تقریباً جتنے سال آپ کی شادی رہی ہے وہ لکھنا، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال مدعی کے گھر آباد رہی۔ 2 یہ کہ مدعا علیہ بلا وجہ ناراض ہو کر مورخہ ڈیش کو اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ نمبر 3 یہ کہ مدعی نے بارہا مدعا علیہ سے کہا کہ وہ مدعی کے گھر آ جائے اور فرائض زوجیت ادا کرے، لیکن مدعا علیہ گھر آنے سے انکاری ہے۔ نمبر 4 یہ کہ مدعا علیہ نے 15 دن قبل صاف 15 دن یا جتنے بھی دن جیسے بھی وہ آپ کے پاس کیس ہے اس کے حساب سے آپ نے لکھنا، یہ میں نے اپنے طور پر بنایا ہے، انکار کیا ہے اور مدعی کے گھر آباد ہونے پر رضامند نہ ہے۔ نمبر 5 یہ کہ مدعا علیہ کے خلاف بنائے دعویٰ ڈیش مورخہ کو اس طریق کو پیدا ہوئی، یعنی کہ جس کو کاز آف ایکشن کہتے ہیں، بنائے دعویٰ کیوں عدالت آنا پڑا، جس دن وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ مدعا علیہ کی رہائش چونکہ عدالت حضا کی حدود میں ہے، لہذا عدالت اختیار سماعت رکھتی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں، فیملی کورٹس میں اس کے مطابق جہاں پر اپنا آپ کی بیوی رہتی ہوگی، عورت جہاں پر جس ضلع میں رہتی ہوگی، جس ڈسٹرکٹ میں رہتی ہوگی، اسی ڈسٹرکٹ میں جو ہے کیس چلے گا۔ نمبر 6 یہ کہ مالیت مقدمہ بغرض اختیار سماعت ڈیش روپے ہے جو دعویٰ حضا پر چسپاں ہے۔ ناظرین، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر کیس کے حوالے سے جو ان کا عدالت کی جو فیس ہے
وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ کسی ویڈیو میں۔ جو فی کا ایکٹ ہے، کورٹ فی، اس کو بھی ہم لوگ کورٹ فی ایکٹ جو ہے اس کو بھی ڈسکس کروں گا۔ اب یہ تقریباً 15 روپے ہوتی ہے غالباً یہ جو فیس ہے ایسے دعوے کی۔ اندرونی حالات استدعا ہے کہ دعویٰ آدھا حقوق زن و شعی حق مدعی برخلاف مدعا علیہ ڈگری فرمایا جائے۔ یہ ریلیف آپ نے مانگا ہے جس کو پریئر کہا جاتا ہے۔ پھر عرض آپ کون ہیں اپنا لکھیں گے، مدعی مذکور، اپنا نام وغیرہ لکھیں گے، پھر مدعی مذکور، پھر جو جس طریق کو آپ یہ دعویٰ دے رہے ہیں عدالت میں وہ لکھیں گے، پھر مقام بمقام جہاں پر آپ رہائش پذیر ہیں وہ لکھنا ہے۔ پھر اگر آپ وکیل کے ذریعے دے رہے ہیں تو یہاں پر وکیل صاحب اپنا بذریعہ کونسل، وہ جو وکیل ہیں وہ اپنا آپ کے کونسل ہیں جو یہاں پر اپنا وہ پورا ڈیزگنیشن کے ساتھ وہ لکھیں گے۔ پھر تصریح کی جاتی ہے کہ ضمن یعنی کہ پیراگراف 1 تک 4 میرے علم اور 5 اور 6 میرے یقین سے درست، صحیح اور درست ہیں۔ پھر آپ نے دستخط کرنے ہیں اپنے دعی کے کروانے ہیں، آپ وکیل ہیں تو۔ یہ ناظرین ایک چھوٹا سا دعویٰ تھا میں نے جو بنایا ہے، اور اس کا جواب بھی ہم لوگ انشاءاللہ مدعا علیہ کی طرف سے وہ بھی ضرور تحریر کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، زندہ رہا تو پھر آپ سے میں اگلی ویڈیوز میں ملوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔